کنز العمال کی روایت ہے، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے آخری دن ایک خطبہ دیا۔ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخری یوم من شعبان، کہ حضور نے شعبان کے آخری دن ہمیں ایک خطبہ دیا۔ اس خطبے میں حضور نے کیا فرمایا؟ فقالا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، کہ بے شک تم پر بڑا ہی عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اور وہ مہینہ بڑا ہی مبارک ہے۔ وَشَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اور وہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے اس مہینے کی شان اور عظمت بیان فرمائی۔ جعل اللہ صیامہ فریدۃ، اور یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس کے روزے رکھنا اللہ نے فرض قرار دے دیے ہیں، اور وقیام لیلہ تطوعا، اور جس کی راتوں میں قیام کرنا اللہ نے نفل قرار دے دیا ہے۔ حدیث میں نفل تطوع کا لفظ ہے، محدثین نے معنی یہی کیا ہے، چونکہ دیگر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نماز تراویح نفل نہیں بلکہ سنت موقدہ ہے، تو یہاں مراد یہ ہے کہ اس کی راتوں میں قیام کرنا یعنی نماز تراویح ادا کرنا سنت موقدہ ہے، یعنی اس مہینے کے روزے اللہ نے فرض قرار دے دیے اور اس کی راتوں میں نماز تراویح پڑھنا اللہ تعالیٰ نے سنت قرار دے دیا۔ اور پھر یہ وہ عظیم مہینہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، کتنا بڑا اجر ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے اس مہینے میں کوئی نفل نیکی کی تو وہ اسی طرح ہے جس طرح اس کے باقی جو مہینے ہیں، اس کے علاوہ جو مہینے ہیں، ان مہینوں میں اس نے کوئی فرض نیکی کی ہے۔ وَمَنْ أَدَّى فَرِيدَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيدَةً فِيمَا سِوَاهُ، اور جس نے اس مہینے میں کوئی فرض نیکی کی وہ اسی طرح ہے جس طرح باقی مہینوں میں اس نے 70 فرض نیکیاں کی ہے۔ یعنی اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض جتنا ملتا ہے اور فرض کا ثواب 70 فرائض جتنا ملتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی اس میں روزے دار جب بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، تو یہ مہینہ ہی صبر کا مہینہ بن گیا۔ رمضان کے ناموں میں سے ایک نام ہی یہ ہے کہ یہ شہر الصبر ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اور صبر پہ اجر کیا ملتا ہے؟ میرے حضور نے فرمایا، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا ثواب جنت ہی ہوا کرتا ہے۔ یعنی صبر کا صلہ اتنا عظیم ہے کہ روزے دار جب بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے انہیں انعام میں جنت مل جاتی ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، وَالشَّهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ مواسات کا مہینہ ہے۔ یہ نقطہ بڑا قابل غور ہے۔ یہ غم گساری کا مہینہ ہے، غم خاری کا مہینہ ہے۔ یعنی اس مہینے میں امت مسلمہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرتی ہے۔ یعنی جب ہم بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں تو ہمیں دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے، غریبوں کے لیے ہمارے دل میں جذبات ہمدردی پیدا ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، روزے کے مقاصد میں سے ایک بہت بڑا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمیں غریبوں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہو جائے۔ اگر ہم روزے بھی رکھتے چلے جا رہے ہیں لیکن ہمارے دل میں غریبوں کی بھوک اور پیاس کا احساس نہیں، ہمارے دل میں ان کے لیے ہمدردی کے جذبات نہیں، تو یقیناً ہم روزے کے ایک عظیم مقصد سے ابھی تک محروم ہیں۔ تو روزے کا ایک مقصد ہی یہ ہے کہ ہمیں غریبوں کی، ناداروں کی بھوک کا احساس ہو جائے۔ تو اس کا ایک نام اس مہینے کا ہے شہر المواساتی، یہ غم گساری کا مہینہ ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں بندہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہمیں سحری اور افطاری میں وہ نعمتیں ملتی ہیں جو باقی 11 ماہ ہمیں میسر نہیں ہوتی۔ تو میرے حضور کا یہ فرمان تو برحق ہی ہے، ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ رمضان میں جو ہمارا رزق ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر جو اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے
اس کا کیا اجر ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی خطبہ میں آگے، من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطاری کرائی، یہ افطاری اس کے گناہوں سے بخشش کا سبب بھی بنے گی اور اسے جہنم سے آزاد کرانے کا سبب بھی بنے گی، یعنی افطاری کرانے پر یہ ثواب ملتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا جو افطار کرانے والا ہے اللہ اس کو بھی اتنا اجر عطا فرماتا ہے جتنا اجر روزے دار کو عطا فرماتا ہے، اور اللہ روزے دار کے اجر میں سے کچھ بھی کم نہیں کرتا، یعنی روزے دار کو تو اتنا اجر ملنا ہی ملنا ہے، افطار کرانے والے کو بھی اتنا اجر ملتا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں تو کمی نہیں ہے نا، وہ روزے دار کو بھی عطا فرماتا ہے، افطاری کرانے والے کو بھی عطا فرماتا ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تو صحابہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ لیسا کلنا نجد ما نفطر به الصائم، کہ ہم میں سے سب صحابہ جو ہیں صاحب حیثیت نہیں ہیں، ہمارے پاس بہت دولت و ثروت نہیں ہے، ہم کیسے افطار کرائیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا یؤتی اللہ ھذا الثواب، اللہ یہ ثواب اس کو بھی عطا فرمائے گا، من فطر صائما علی مسقط لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، کہ جس نے کسی روزے دار کو دودھ کے ایک گھونٹ سے افطار کرا دی، یا کسی روزے دار کو ایک کھجور یا پانی کے ایک گھونٹ سے افطاری کرائی، اللہ اس کو بھی یہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اور جو اس مہینے میں کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے افطاری کراتا ہے اس کو کیا اجر ملتا ہے؟ حضور نے فرمایا ومن اشبع صائما، جس نے کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے افطاری کرائی، سقاہ اللہ من حوض شربۃ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اللہ اسے میرے حوض کوثر سے ایسے جام پلائے گا کہ وہ تب تک پیاسا ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ اجر ہے افطاری کرانے کا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے اولہ رحمہ، کہ جس کا پہلا عشرہ جو ہے عشرہ رحمت ہے، واوسطہ مغفرہ، جس کا درمیانی عشرہ عشرہ مغفرت ہے، وآخرہ عتق من النار، اور جس کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے آخری جو اس خطبے کا حصہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اس مہینے میں من خفف فیہ ام مملوکہ غفر اللہ لا، اللہ تعالیٰ اس کو کیا اجر عطا فرماتا ہے جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس مہینے میں نرمی برتتا ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے اپنے ماتحت کے ساتھ اس مہینے میں تخفیف کی، یعنی جو آپ کے ماتحت ہیں، آپ کے ملازم ہیں، آپ اس مہینے میں ان سے کم کام لیتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ روزے دار ہیں، انہیں کہیں روزہ نہ لگنے لگ جائے، تو حضور علیہ السلام نے کیا بشارت دی ہے ایسے لوگوں کو جو اپنے ماتحتوں سے اس مہینے میں کم کام لیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ ان کی بخشش بھی فرما دیتا ہے اور انہیں جہنم سے آزاد بھی کر دیتا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کا وہ خطبہ ہے جو آقا علیہ السلام نے رمضان سے ایک دن پہلے صحابہ کرام کو